ایک دلکش چھوٹے سے گاؤں میں مریم نامی ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی۔ مریم اپنی مہربان دل اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کی رضامندی کے لیے جانی جاتی تھیں۔ اگرچہ وہ اکیلی رہتی تھیں لیکن وہ کبھی تنہا نہیں تھیں، کیونکہ گاؤں والے اکثر ان کی دانائی حاصل کرنے اور اپنی کہانیاں بانٹنے کے لیے ان سے ملنے آتے تھے۔ ان کی مہربانی کے بدلے میں وہ ان کے لیے کھانا اور سامان لاتے تھے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ کبھی بھوکی نہ رہے۔ ایک سرد خزاں کی صبح مریم نے اپنی چمنی کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ جنگل میں گہری ہوتی گئیں، انہیں کچھ غیر معمولی چیز نظر آئی، ایک بڑا پرانا مٹکا جو جزوی طور پر زمین میں دفن تھا۔ متجسس مریم نے مٹی جھاڑی اور مٹکا کھولا۔ ان کے استجاب، حیرت انگیز تعجب، اسٹانشمنٹ کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ چمکتے ہوئے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ مریم کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ انہوں نے آرام اور عیش و عشرت سے بھری ایک نئی زندگی کا تصور کیا۔ انہوں نے خود کو ایک شاندار گھر میں ایک خوبصورت چمنی کے پاس ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، مٹکا ان کے لیے اکیلے اٹھانا بہت بھاری تھا۔ پرعزم مریم نے لکڑی کے تختوں سے ایک عارضی، جلد بازی میں بنایا گیا میک شفٹ پھسلپٹی بنائی اور مٹکے کے گرد ایک مضبوط کپڑا باندھا۔ بڑی محنت سے انہوں نے مٹکے کو اپنے گھر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ جب وہ بھاری مٹکے کو گھسیٹ رہی تھیں تو انہوں نے کچھ عجیب محسوس کیا، مٹکے کے اندر سونے کے سکوں کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ جب وہ سانس لینے کے لیے رکی اور اندر دیکھا تو سونا چاندی میں بدل چکا تھا۔ مریم نے مایوسی کی ایک ٹیس، دکھ افسوس کی اچانک تیز حس پینگ محسوس کی، لیکن جلد ہی خود کو یاد دلایا کہ چاندی اب بھی قیمتی تھی۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور خود کو تسلی، اطمینان دلانا، ریئشرنگ دیتی رہیں کہ وہ اب بھی ایک اچھا گھر خرید سکتی ہیں اور اپنی شام چمنی کے پاس لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ تاہم جیسے جیسے وہ مٹکے کو مزید کھینچتی گئیں، چاندی دوبارہ بدلنے لگی۔ اس بار وہ لوہے میں بدل گئی۔ مریم رک گئیں اور مٹکے کو گھورنے لگیں، آس امید کا مکمل خاتمہ، ڈسپیر کا گہرا احساس ان پر طاری ہو گیا۔ ان کے پرتعیش زندگی کے تمام خواب ختم ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور مسکرائیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مٹکا ملنے سے پہلے وہ خوش تھیں، اپنے پڑوسیوں کی محبت اور حمایت کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزار رہی تھیں۔ جب وہ آرام کرنے بیٹھے تو مریم نے جو کچھ ان کے پاس تھا اس پر شکر گزار ہونے کا فیصلہ کیا، بجائے اس کے جو انہوں نے کھو دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آرام دہ چھوٹے گھر، اپنے پڑوسیوں کے لائے ہوئے گرم کھانوں اور دوسروں کی مدد کرنے میں ملنے والی خوشی کے بارے میں سوچا۔ وہ جانتی تھیں کہ حقیقی خوشی دولت سے نہیں آتی، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بانٹی جانے والی محبت اور مہربانی سے آتی ہے جو ان کے ارد گرد ہے۔ مریم نے مٹکا جنگل میں چھوڑ دیا اور اپنی زندگی سے مطمئن، پرسکون خوشی کی حالت کانٹینٹ گھر لوٹ گئیں۔ اس شام جب وہ اپنی پرانی لیکن آرام دہ کرسی پر اپنی چمنی کے پاس بیٹھے تو انہوں نے اپنے دل میں ایک ایسی گرمی محسوس کی جو کسی بھی مقدار میں سونا نہیں لا سکتا تھا۔ مریم نے اپنی زندگی ہمیشہ کی طرح گزاری، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتی رہیں اور بدلے میں ان کی محبت حاصل کرتی رہے۔